میں سارے ساتھی بھائیوں کا شکریہ کرتا ہوں، آپ نے اتنے شوق اور سے تشریف لائے اور آج ملک جس ایک خوفناک صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں کوئی شہری بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ جو 20 اور 21 اکتوبر کو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے یہ 2 دن ہیں، چند جو بہت سیاہ ترین پاکستان کی تاریخ میں دن گزرے ہیں، جن میں مثلا 16 دسمبر 1971 ہے، اس طرح کے چند اور ایسے ہیں جب مارشل لا لگایا گیا، جیسے کہ 8 اکتوبر 1958 ہے، جیسے کہ 5 جولائی 1977 ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 2 دن جو تھے 20 اور 21، یہ بھی انہی سیاہ ترین دنوں میں سے، جس طرح سے آئین پر ڈاکہ مارا گیا اور جس طرح عدلیہ کو بے بس اور جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں امپورٹنٹ کر دیا گیا کہ وہ کسی طرح بھی لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے۔ یہ وہ حملہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا حملہ سمجھا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر اسی طرح بمبارڈمنٹ اس رات کو ہوئی ہے جس طرح سے اسرائیل غزہ میں بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، یعنی تقریباً سے سارے اختیارات کو آگے پیچھے کر دیا ہے جوڈیشری نے، اور یہ پارلیمنٹ، جس کو پارلیمنٹ کا نام دینا بھی نامناسب ہوگا، یہ جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ کہتی ہے حقیقت میں غلاموں کا اجتماع۔ آپ قوم صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے بس ہے یہ لوگ، بیچاروں کہیں سے انسٹرکشن آ رہی تھی ووٹ ڈالو، جا کے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک تب بھی نمبر پورے نہیں ان کے تھے تو سینٹ میں ایک بیمار آدمی کو ویل چیئر پہ اٹھا کے لایا گیا، اور اس کے ساتھ ایک خاتون جس کو اپنی طرح سے نقاب ڈال کے اس بیچاری کو لایا گیا، زبردستی پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے تھے، کراچی سے، کوئٹہ سے، خدا جانے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی اٹھا کے لائے گئے، اور جس طرح سے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا، یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت خوفناک قسم کی، اور آپ یہ سمجھیں اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو آئین کی اور عدلیہ کی وہی صورتحال ہو جائے گی جو کہ آپ تصویروں میں آج غزہ کی دیکھتے ہیں، جس طرح ہر چیز ان کی اڑا دی گئی ہے، ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑا تاریخ میں ظلم نہیں ہوا، اور اس کے ہی طریقے سے ظلم جو ہے آئین پر کیا گیا ہے 20 اور 21 تاریخ کو، اور اسی طرح عدلیہ کو بالکل ملیمیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ ہم اس کو آئین ترمیم کی آئین نہیں مانتے، پاکستان بھر کے وکلا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ آئینی نہیں تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا دس از ناٹ این آئینی ترمیم، اٹ از این آرمی ترمیم، یہ ان کے آرڈر پر ہوئی ہے۔ کسی نے مجھے کہا تھا پارلیمنٹ از سپریم، میں نے کہا بھائی سچی بات کرو تو وہ جی ایچ کیو از سپریم، تم سارے اسی کی کوشش کر رہے ہو نا کہ وہاں سے اختیارات آئیں، اختیار سے دے دیے جائیں، آپ نے غلامی کر لی ہے، آپ چاہتے ہو کہ عدلیہ کی وہ غلامی وہاں کی کرے، وہاں سے حکم کا آرڈر آئے تب آپ کھڑے ہوں۔ وہ لوگ جو مجھے کہتے رہے کہ ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اس کے ہاتھ میں۔ تو میں نے پوچھا تم آپ کس منہ سے کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے بعد میں گالی دے دینا، میں مجبور۔ یعنی اس حالت میں یعنی ایک چیزیں ہوتی جو آپ سنتے آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کس طرح سے غلامی، بدقسمتی ساری قوم نے دیکھی۔ سب سے خوبصورت بات ہے ساری قوم نے دیکھی کہ یہ جو چہرے اپنے آپ کو پارلیمنٹرین کہہ رہے ہیں، حقیقت میں پارلیمنٹرین نہیں ہے، یہ غلام ہے، بلکہ غلاموں کے غلام ہے، کیونکہ وہاں بھی کسی اور کی غلامی ہوتی ہے اور یہ ان کے غلام ہیں۔ اور یہ جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو پرائم منسٹر، کوئی اپنے آپ کو لا منسٹر کو اپنے آپ کو کوئی منسٹر کہتا ہے، حقیقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کون سا حکم کس وقت آیا۔ جب پہلی اٹیمپٹ ہوئی اور فیل ہوئی تھی تو پوچھا گیا کہ جو ہوتا ہے وہ لا منسٹر کہتا ہے پوچھو کہاں ہے وہ سب، تو اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں پہنچا۔ اسی طرح
ہر طرح سے اس پر جو حملہ ہوا ہے بڑا خوفناک ہے. لہٰذا پہلی بات جو میں اس حوالے سے کہوں گا، یہ جو ترمیم واز انویلڈ ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ اس کو بذریعہ قوت، بذریعہ دھمکیاں، بذریعہ یرغمال بنانے کے، بذریعہ لوگوں کو غائب کرنے کے، بذریعہ لالچ دینے کے، اس طریقے سے یہ حاصل کی گئی ہے. یہ فری ول سے نہیں حاصل کی. آئین اور قوانین کے بننے کا سب سے اہم جو نقطہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فری اور فیئر طریقے سے ہو. نہ یہ فری تھا نہ یہ فیئر تھا، اور ایک ایک آدمی کو کس طرح سے اٹھا کے لاتے رہے، اور جو اس میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال وکیلوں نے ہمیشہ 75 سال میں یہ بات کہی کہ ہم اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان مانیں گے جو کہ ویکینسی کے وقت سب سے سینئر موسٹ جج ہوگا، جس طرح یہاں پر جو ہے وہ منصور علی شاہ. جب کبھی بھی یہ اصول توڑا گیا اس سے قوم میں بھی اور دنیا میں بہت تباہی آئی. چاہے وہ 1956 میں انہوں نے ابو صالح محمد اکرم کو جو اگنور کر کے، جو سینئر موسٹ جج تھا سپریم فیڈرل کورٹ کا، اس کو اگنور کر کے اس کے جگہ منیر کو لائے. اس کے بعد جو منیر نے اس ملک کے ساتھ اور اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. اسی طرح 1994 میں دوسری دفعہ توڑا گیا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ بہت باتیں کرتا ہے بلاور، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بارہا پارٹی کے ہاتھوں کیا کچھ ہوا. ایک اچھا کام کیا تھا 18ویں ترمیم. یہی میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی اچھا کام تم نے کیا تو اس کو مینٹین کر لو. اس کو آج کس کے حکم پر سارا تباہ کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے، یوسف اللہ گیلانی جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی میری پرائم منسٹرشپ میں 18ویں ترمیم آئی اور آئین ریسٹور ہو گیا. آج وہ رو رہا ہے، ہمارے سامنے رویا ہے، دیکھیں جی اس 18ویں ترمیم سے مجھے انہوں نے ریموو کر دیا تھا. اصل میں یہاں پر رونا یہ ہے، ایک کہتا ہے جو آج چیئرمین سینٹ بنا بیٹھا ہے جو پرائم منسٹر تھا کہ مجھے کیوں نکالا. دوسرا جو پرائم منسٹر تھا اور اس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے فارغ کیا، وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں سارے ججز کو نکال دیں گے. یہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے نکالے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے ساری عدلیہ کے ساتھ. بھائی جنہوں نے نکالا تھا وہ تو خود جا چکے ہیں، تو ان بیچاروں کے ساتھ بدلہ رہے شرم کا مقام ہے. تو لہذا ہم تو اسے جو چیف جسٹس مانیں گے. اور یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے، اس کو یہ قبول نہیں کرنا. آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا ابھی تک اچھا ریکارڈ ہے، تمہیں لوگ اچھا جج سمجھتے ہیں، تم اپنی باری پہ آؤ چیف جسٹس. تمہاری باری آئے گی منیب اختر کے بعد، یعنی منصور علی شاہ کے بعد منیب کی باری ہے، منیب کے بعد یحییٰ کی باری ہے. تم دو کے سروں سے کود کر نہیں بن سکتے چیف جسٹس. اس سے ساری عدلیہ درم برم ہو جائے گی اور یہ اصول بھی ٹوٹ جائے گا. ہم آپ سے پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے، اس وقت قبول مت کرو، اپنے وقت پہ قبول کرنا، تمہاری عزت رہ جائے گی قوم. آج تم یہ قبول کرو گے ساری عمر تمہیں یہ قوم ایک یوزرپر سمجھے گی، ارشاد حسن خان سمجھے گی. تو اس لیے اپنی عزت بچاؤ، اپنا نام بچاؤ. کوئی فرق نہیں پڑتا سال کے لیے چیف جسٹس ہے، 3 سال کے لیے ہے. یہ ایک صاحب جو ابھی جا رہے ہیں 25 تاریخ کو، 1 سال میں جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے آئین کو، عدلیہ کو اور ہر ادارے کو، اتنا تو شاید 10 سال میں کوئی چیز ایسا کر سکتا. لہذا 1 سال ہو یا 3 سال ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نیک نامی سے جاؤ گے، اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ گے. اگر اس طرح سے آفس ہولڈ کرو گے تو اس کے بعد تم قوم کے ایک مجرم کے طور پر نظر آؤ گے. تو ہم یحییٰ آفریدی کو کہتے ہیں کہ خدارا آپ سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، آپ اس کو قبول مت کریں تاکہ
پھر جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق ملے. تمہیں تمہاری وقت پہ تمہارے ٹرن پر تمہیں ملنا چاہیے. اور یہ مقصد ان کا یہ ہے تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنانے کا کہ یہ جوڈیشری یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے اور چل نہ سکے, کمزور ہو جائے, ہمارے حکم مانے, ہم بیٹھ کے جو حکم دیں وہ مانے, جو ہمیں آگے پیچھے جو حکم آئے وہ ہم ان پر حکم چلائیں, تو یہ غلاموں کے غلام بننے کے برابر ہے. اس لیے مت قبول کرو, یا تم سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں, لیکن اگر تم کرو گے قبول, بغلا تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے خدا اور چیف جسٹس. دوسرا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا جو تھا یہ ہماری وفلا کی طرف سے ہمیشہ آیا تھا کہ اور بینچز کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے سپریم کورٹ کی آرٹیکل 184 اور 186. یہ ہمیشہ سے ہمارا تھا, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیسائزیشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھ کے نہیں فیصلہ کرے کہ کون کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ ہو, کون اس کے ممبر ہو, بلکہ انڈیا میں بڑا کلیئر پریسیڈنٹ ہے, ان کے یہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, وہ اس کو پریزائڈ کرتا ہے چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ممبرس ہوتے ہیں. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو, اس کو پریزائڈ کرے چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ جج اس کے ممبرس ہوں. تو اس لیے ہم سمجھ